السلام علیکم، میرا جنون چینل میں خوش آمدید۔ اس ناول کا نام ہے میرا پاگل پن، اور آج میں آپ کو سنانے لگی ہوں پارٹ نمبر 24۔ معلوم ہوا کل سے ہی نیوز چل رہی تھی۔ اچھا ایک کال ہو جائے، عقیدہ کو جبار نے آفما سے کہا۔ سر آپ کو ڈر نہیں لگ رہا؟ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ نہ جانے کتنے لوگ ولی کو مروانے کے خواہش مند تھے، میں نے تو کام آسان کیا ہے۔ بس عقیدہ سے کچھ گفتگو ہو جائے تو مزہ آ جائے زندگی میں۔ اوکے سر، میں ملاتی ہوں کال۔ سر رنگنگ جا رہی ہے۔ سر یہ لیں۔ ہیلو مس عقیدہ، ہم نے سنا ہے کہ آپ کے دوست ولی شیخ پر کسی نے قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ تمہیں اس سے کیا؟ بیزاریت سے جواب آیا۔ ہمیں بہت کچھ ہے۔ آخر آپ کا دوست بہت ہمدردی ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ہم نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ ویسے پتہ چلا کس نے کیا ہے؟ ہاں پتہ تو چل گیا ہے، جلد ہاتھوں میں ہوگا قاتل۔ مجھے ضرور بلوائیے گا، میں آپ کے بغیر تو کام ادھورا ہے۔ چلے کوئی کام تو ہے جو ہمارے بغیر بھی ادھورا ہے۔ وہ مسکرایا تھا۔ تم مجھے کمزور سمجھتے ہو؟ نہیں، کمزور کیا ہے بابا، غلط فہمی ہے تمہاری۔ میں ڈر گیا، اس نے کانٹیکٹ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے ڈرایا نہیں ہے ابھی۔ اوہ وہ تم تکلیف دے کر سمجھتے ہو، مجھ سے کیا آگے بڑھ جاؤ گے؟ آگے بڑھنا کہاں کا سوچا ہے، لیکن تکلیف دینے کا ضرور سوچ میں رکھا۔ تمہیں اذیت اتنی دوں گی کہ تم خود کو بھول جاؤ گے۔ اس نے اپنی مٹھیاں بیچی تھی۔ جب پہلی بار دیکھا تھا تمہیں تب ہی بھول گیا تھا خود کو۔ ہا ہا ہا، عقیدہ کا قہقہ فلک شفاف قہقہ گونجا۔ میں محبت کا غم سے تمہارا تو محبت کا تو نہیں، ولی بچ گیا نا تو وہ اس کا ضرور رہے گا۔ اس نے اس کارٹون میں جواب دیا تھا۔ ولی تمہیں تمہاری طرح ہی مارے گا، بس تم تیار رہنا۔ اب میں تو کل سے تیار تھا، تم آئی نہیں۔ وہ کچھ دیر خاموش ہوئی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے ماروں گی تمہیں، اور اپنے ساتھی کو بول دینا زیادہ دیر کی خوشیاں نہیں ہیں تمہاری۔ عقیدہ سب لوٹانا جانتی ہے، اور جبار تم کو ہر تکلیف دینا جانتا ہے۔ اب شروع ہوا ہے تمہاری تکلیف کا سلسلہ۔ عقیدہ وہ اب اس نے کال کاٹ دی تھی اور اپنا فون گاڑی کے باہر غصے میں پھینکا تھا۔ تمہیں قتل کرنا میری پہلی اور آخری خواہش ہے۔ جبار قریشی یہ کہتے کے ساتھ گاڑی تیز سپیڈ میں گاڑی بھگا لے گیا۔ ولی کو ہوش آ گیا۔ عقیدہ یہ لفظ تھے یا زندگی جینے کی ایک امید؟ عقیدہ کو سمجھ نہیں آیا تھا۔ حنین کی کال آئی تھی، اس سے وہ تو خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ کیا کہا عقیدہ؟ ولید کو ہوش آ گیا۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکلا۔ میں آتی ہوں، یہ کہتے کہتے اسے کال کاٹی تھی اور گاڑی میں بیٹھ کر ہاسپٹل کے لیے نکل گئی تھی۔ پہلے تو اس نے کچھ پھول لیے تھے گلاب کے، پھر اس کے بعد وہ ایک عدد مٹھائی کی دکان میں گئی تھی۔ ساری دکان کی مٹھائیاں پیک کر دو اور ڈرائیور لے جائے گا۔ وہ تھوڑی مٹھائی اپنے ساتھ لے کر واپس اپنی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ ہاسپٹل کے
سامنے کھڑی مسکرائی تھی۔ کتنے دن بعد اس کے لب مسکرائے تھے، اتنے دن بعد اس نے اپنے ہونٹوں پر لال لپسٹک لگائی تھی۔ اس سے اب انتظار نہیں ہو رہا تھا، یہاں تک کہ لفٹ میں کھڑے ہونا کا انتظار بھی اسے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ ابھی بھی ICU میں ہی تھا، اسے صرف ہوش آیا تھا، لیکن حالت ابھی بھی صحیح نہیں تھی۔ 16 گھنٹے کے بعد اس نے اپنی آنکھ کھولی تھی۔ اکڑ نے کہہ دیا تھا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی ICU میں گئی تھی، ولی اور پھر چند نمکین قطرے اس کی آنکھ سے بہہ نکلے۔ اسے ابھی بھی مشینوں میں جکڑا ہوا تھا۔ ولی اٹھو نا، اتنے دن ہو گئے تمہاری زبان سے اپنا نام سنے ہوئے۔ حنین ابھی روم میں موجود نہیں تھا، وہ اس کے بالکل برابر میں کھڑی تھی اور اس کی نگاہیں اسی کو دیکھ رہی تھی۔ ولی اٹھو، اٹھ جا یار، کتنی التجا کروں۔ اور میں اس کی آنکھوں نے جنبش کی تھی، لب ہلکے اس کے منہ سے نکلا تھا۔ عقیدہ، ڈاکٹر ولی کو دیکھیں، اس نے شور مچایا تھا۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر آ چکا تھا، وہ ICU سے باہر تھے۔ حنین بھی آ چکا تھا۔ نماز پڑھ کر تم نے کچھ کہا یا عقیدہ؟ یا کل کا وہی سینڈوچ کھایا ہوا ہے؟ میرا دوست ICU میں ہے اور تمہیں کھانے کی سوچ رہی ہے۔ ہاں بالکل، کھاؤ گی نہیں تو ہر چیز کا مقابلہ کیسے کرو گی؟ وہ شٹ، آپ اپنی بکواس بند کرو۔ عقیدہ کو کھانے کی ضرورت نہیں، وہ بغیر کھائے بھی چیزوں کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ وہ واپس اپنی ٹون میں آ چکی تھی۔ اور نہ کرو تو اپنی بکواس بند، میں تمہارے منہ پر ٹیپ لگا دوں گی۔ اتنے غصے بھری نگاہ سے اس کی جانب دیکھا۔ ہا ہا ہا، شرم کرو تھوڑی، اب یہاں تم میرے منہ پر ٹیپ لگاتی اچھی نہیں لگو گی۔ سب کیے گئے کہ ایک معصوم شوہر پر بیوی کا قاتلانہ حملہ۔ اف، اب اس نے بیزاریت سے کہا۔ تم، اس نے اس کی جانب اپنی انگلی کی۔ جی میں، دماغ خراب مت کرو، میں پہلے ہی پریشان ہوں۔ اس کے چہرے سے واقعی پریشانی دیکھ رہی تھی۔